السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ بعض اوقات ہم محبت میں یا خوشی اپنے گھر کی ہر بات دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن ہر نعمت ہر ایک کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اسلام ہمیں حسد سے بچنے، اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے۔ آئے جانتے ہیں کہ وہ 6 باتیں کون سی ہیں جنہیں ہر کسی سے، حتیٰ کہ اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی ہے۔ ہر وقت شیئر کرنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی بدگمانی کرنا سکھا رہی، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ آپ نعمتوں کی کیسے حفاظت کریں، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو کیسے حسد سے بچا سکیں۔ پہلی بات، اپنی ہر کامیابی کسی کو نہ بتائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی کامیابی دی ہے، یا کوئی نئی نوکری ملی ہے، کاروبار میں فائدہ ہوا ہے، یا کوئی خوشخبری ملی ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر کامیابی کو فوراً کسی کے سامنے نہ لے کر آئیں۔ بعض اوقات حسد پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو آپ کا۔ اگر آپ بار بار اپنی سگی بہن کو بھی اپنے گھر کی خوشیاں، اپنے بچوں کی کامیابی بتائیں گے تو ان کے دل میں بھی حسد پیدا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری بات، اپنی مالی حالت بھی کسی کو نہ بتائیں کہ آمدنی کتنی ہے، گھر کا بجٹ کتنا ہے، آپ کے گھر میں کتنا سونا ہے، یا آپ کے گھر میں کیا کچھ موجود ہے۔ یہ باتیں ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو جب تک یہ کام مکمل نہ ہو جائے کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات خاموشی کامیابی کا حصہ ہوتی ہے۔ چوتھی بات، اپنے گھر کے راز کو ہمیشہ راز ہی رکھیں، یہ باتیں بھی کسی کو نہ بتائیں۔ بعض خواتین میں نے دیکھی ہیں کہ اپنے گھر کی ہر بات شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ میرا بچہ تو پڑھائی میں اتنا اچھا ہے، میرے شوہر کے تو اتنا اچھے کاروبار چل رہے ہیں، اتنی اچھی آمدنی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچہ جو اتنا اچھا پڑھنے والا، وہ ایک دم سے بالکل نالائق ہو جاتا ہے، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ ہسبینڈ کا کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہوتا ہے اور اچانک سے کاروبار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی، وہ گھر ایک دم سے ویران ہو جاتا ہے، سب کچھ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ وجہ ہر بات اپنے گھر کی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ تو خدا را میری پیاری بہنوں، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی اچیومنٹ، اپنے ہسبینڈ کی اچیومنٹ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آپ، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی سیکرٹ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا بیوقوف وہ انسان ہے جو اپنے راز کسی دوسرے کو بتاتا ہے۔ اپنے سیکرٹ سنبھال کے رکھیں، کبھی بھی کسی کو اپنا راز نہ دیں۔ سب سے اہم بات، کبھی بھی اپنے شوہر کی انکم نہ بتائیں۔ آپ کی سورس آف انکم کتنی ہے، کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ لوگوں کو ہمیشہ اپنی انکم کے بارے میں کنفیوز ہی رہنے دیں، ان کو سوچ کر خود ہی اندازے لگانے دیں کہ آپ کے سورس آف انکم کیا ہے، مگر اپنی زبان سے انہیں کبھی کچھ نہ بتائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، اپنی ناکامیوں کا ذکر بھی کسی کے ساتھ نہ کریں۔ کبھی ماضی میں کبھی کوئی ناکامی کا سامنا اگر کیا بھی ہو آپ نے، تو اپنی ناکامیوں سے سیکھیں، آخر غلطی ہوئی کہاں ہے۔ ناکام انسان وہ ہے جو اپنی ناکامیوں سے گھبرا کر کوشش ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ناکامیوں سے سیکھتا ہے اور کوشش کرنا کبھی نہیں چھوڑتا، اور جو کبھی کوشش ہی نہیں کرتا وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں کا رونا روتا رہتا ہے اور لوگوں سے اپنی ناکامیوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ رو کر لوگوں کے سامنے اپنی ناکامیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے فیوچر میں ان ناکامیوں کے بدلے میں ایکسپلائٹ کریں گے۔ اپنی ناکامیوں کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں، بلکہ اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ کچھ کام میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جب صبح سویرے آپ کے بچے اسکول کے لیے اٹھ جائیں یا آپ کے ہسبینڈ آفس جائیں تو آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد خود پر، بچوں پر، ہسبینڈ پر دم کر دیں۔ اس کے بعد پورے دن میں جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ نے ایک تسبیح لینی ہے۔ میں یہاں پر ایک نظر کی دعا شیئر کر رہی ہوں۔ جس وقت بھی آپ کو پورے دن میں ٹائم ملتا ہے، آپ یہ دعا کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد خود پر، بچوں پر، گھر پر اور اپنے شوہر پہ دم کر دینا ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ نظر لگے گی تو ہی میں یہ پڑھوں گی، نہیں، آپ نے ڈیلی بیسس پہ یہ روزانہ پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ایک ٹائم لے لیں جس ٹائم آپ فری ہوتی ہیں، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، جس وقت میں بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ رات کو ڈیلی بیسس پہ سونے سے پہلے
मावस्तीन या माउस्तीन यानी जो 2 सूरतें हैं सूरह फलक और सूरह नास, ये पढ़कर खुद पर, अपने बच्चों पर, अपने शौहर पर दम करनी है। याद रखें कि जब आप खामोशी से मेहनत करती हैं तो बहुत कम लोग आपको देखते हैं, लेकिन जैसे ही आप कामयाब होना शुरू होते हैं वैसे ही लोगों की नज़रें आपके ऊपर आने लगती हैं। इसलिए हर कामयाबी का ऐलान करना ज़रूरी नहीं। अगर अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, आपके रिस्क में बरकत दी है या आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी तब्दीली आई है, तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें। हर नेमत को हर महफिल में बयान करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बाज़ लोग तो वाकई आपकी खुशियों से खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग खामोश होकर दिल में हसद पाल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात लोगों की ज़बान से नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि उनकी नज़रों से नुकसान पहुंचता है। इसलिए अपनी कामयाबी को आजिज़ी के साथ संभाल कर रखें। ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत कीमती हैं, एक अपनी नीयत और दूसरी अपनी इज़्ज़त, क्योंकि जब नीयत साफ़ होती है रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं, और जब इज़्ज़त महफूज हो तो इंसान को किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेरी बहनों, हर इरादा ज़बान पे लाने से पहले इसे अपनी अमल से बदलने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया आपकी बातों को कुछ दिन याद रखती है, लेकिन आपके किरदार को हमेशा याद रखेगी। क्योंकि जब नीयत साफ़ होगी तो रास्ते खुद ब खुद आसान होते जाएंगे। कभी आप दिल से किसी की मदद करना चाहती हैं, कभी किसी गरीब की खामोशी से मदद करना चाहती हैं, लेकिन अगर हर नियत, हर मंसूबा लोगों को बता दिया जाए तो बाज़ औक़ात वही लोग आपके हौसले को कम कर देते हैं। तो आज की वीडियो से आपने क्या सीखा कि अपनी कामयाबी, अपनी अचीवमेंट किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, चाहे वो कोई आपका अपना सगा रिश्ता भी हो, उसके साथ भी अपने घर की बातें नहीं बतानी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।